بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت برا اسلام، عاجزانہ التجا، سب کی خدمت میں میرا اسلام پیار پیش کریں، اپنے عزیزوں کو بھی، ملنے والوں کو، تعلق والوں کو۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم توفیق سے ہمارے قلب، ہماری روح ہیں، ہمارے نفس اس کے خاص احسان پہ اس کے آگے سر پر سجود ہے کہ ہمیں وہ یہ توفیق عطا فرماتا ہے اپنے حبیب پاک کے صدقے۔ اب میرے ساتھ آپ درود تاج پڑھیں گے۔ پہلے خاموشی سے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں، میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں تو خالی سانس لیں، تھوڑا ذکر اپنا، اور قلب کے اوپر اللہ کا نام لے آئیں، اور اسی کیفیت میں بیٹھے اور اسی یکسوئی کے ساتھ پھر میرا ساتھ دیں۔ پھر میں درود تاج پڑھوں گا تو بلند آواز میں اس میں میرا ساتھ دیں۔ پھر میں خاموشی اختیار کروں گا۔ پھر باطنی ذکر تو آپ کو دیا ہے سب کو، وہ تھوڑا سا کر لیں اپنے طور پہ، 1 آدھ منٹ۔ پھر درود شریف کی 2 راؤنڈ ہم کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ذات کا جو باطنی ذکر ہے خاموشی سے وہ کریں گے۔ پھر بعد میں وہی جو ہے درود ہم شجرہ شریف، ختم شریف، پھر دعا انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جو بات مالک سمجھ دے گا وہ بھی کریں گے پھر آپ سے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لینا شروع کریں۔ اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں۔ جب آپ اس کیفیت میں بیٹھیں تو باطن میں آپ کا تعلق جو ہے انشاءاللہ مالک کے فضل کرم توفیق سے، اللہ کے خاص نور سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، نور مبارک سے قائم ہو جاتا ہے، اپنے مرشد کے وسیلے سے۔ تو باطن میں تعلق مرشد سے بنتا ہے، تو پھر جیسے نہر، چھوٹی نہر، پھر دریا، یہ سب ایسے ایک لائن میں ہم تک پہنچتا ہے فیض، تو یہ ایک لائن بن جاتی ہے اندر۔ اس کیفیت میں بیٹھیں، آنکھیں بند، خالی سانس لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول
اللہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسمع لنا یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد
المدد المدد، یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد، یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد، یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد، یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد، یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم حق۔ یہ درود خضری ہے، اس کو آپ نے اپنے طور پہ پڑھنا ہے، 125 دفعہ کوشش کریں، ہر دفعہ اس درود کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ یہ ہمارے سلسلے کا خاص درود شریف ہے، اور اولیاء کرام کو یہ خاص تحفہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے ملا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہوتی ہے جو یہ درود شریف کثرت سے پڑھے، تو اس کو اپنے طور پہ پڑھیں، 125 یا اس سے بھی زیادہ کوشش کریں۔ آپ کو 7 8 9 منٹ دے رہا ہوں، خاموشی سے اپنے اپنے طور پہ پڑھیں۔ اب اگلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں، یہ اگلا راؤنڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسما کالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ،
اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ حقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ حقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا رقیب یا حفیظ المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا حفیظ یا رقیب المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا حفیظ یا رقیب المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا مجید یا حمید المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا حفیظ یا مجید یا حفیظ المدد المدد المدد۔ یا اللہ یا مجید یا حفیظ المدد المدد المدد۔ حقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حقا۔ پڑھیں جناب اس درود شریف کو اپنے طور پہ 125 دفعہ، اس سے بھی زیادہ محنت کریں۔ ہر دفعہ درود شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ کوئی نئے بہن بھائی آئے ہوں یہ درود شریف نہیں پڑھ سکتے، کوئی اور درود شریف پڑھ لیں۔ کوشش کریں 100 سے زیادہ کم از کم ہر کوئی پڑھ لے۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ نہیں جی، اب آ جاتی ہے اصل ذکر کی باری، جو سلطان باہو صاحب نے فرمایا کہ جو دم غافل او دم کافر، جو سانس اللہ کی ذکر کے بغیر گزر گئی وہ سمجھو کفر میں گزر گئی۔ تو یہی انبیاء کرام کی جو نماز ہے باطن کی، وہ اولیاء کرام کو تحفتاً سرکار دو علیہ وسلم نے اپنا تحفہ پیش کیا، سب کو نذرانہ کیا، کرم کیا، ہم تک بھی سب کے پاس یہ پہنچا۔ اب ہم محنت کریں گے تو ہمارے قلب بھی روشن ہو جائیں گے، ہمارا جو تعلق اللہ سے ہے، جو اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی شہرک سے بھی آپ کے قریب ہوں، اور وہ تو قریب ہے لیکن ہمیں وہ تعلق محسوس نہیں ہوتا۔ ہم اس ذکر میں جائیں تو اس تعلق کی پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور واضح حدیث ہے کہ پھر میں تمہارے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں بن جاتا ہوں، اور جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، یہ حدیث ہے۔ اب آنکھیں بند کریں، ہم نے اپنا باطنی ذکر کرنا ہے۔ میں درود شریف کلمہ شریف پڑھوں تو آپ آنکھیں بند کر کے خالی سانس لینا شروع کر دیں۔ جب پھر میں درمیان میں اللہ اکبر کہوں تو پھر اپنا اپنا ذکر شروع کر لیں۔ جن کو باطنی ذکر ملا ہوا ہے وہ اپنا وہ باطنی ذکر کریں گے سانس کے ساتھ، جن کو یہ ذکر نہیں ملا اور کوئی ان کو ہدایت ہے وہ اس کے مطابق جو ہر وقت کا ذکر ہے وہ کریں۔ مثلا جو میں کہتا ہوں کہ کلمہ شریف کا ذکر کریں، وہ ایسے ہے کہ سانس اندر جائے تو اس کے ساتھ پڑھیں لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ ہو، یعنی سانس اندر جاتے ہوئے ہلکی سی زبان ہلائیں لا الہ، باہر سانس آئے تو الا اللہ ہو۔ لیکن توجہ جو ہے وہ اب دھیان جو ہے اپنے قلب کے اوپر رکھیں، اور وہاں اللہ کا نام اپنے خیال میں رکھیں۔ جتنا اس میں آپ محنت کریں گے اتنا ہمارا جو باطن کا تعلق ہے اللہ سے ہم پہ واضح ہوتا جائے گا، اور پھر اس کی برکات ایسے ہیں کہ ایک جو سانس آپ لیتے ہیں باطنی ذکر کے ساتھ، وہ ظاہر کے ذکر سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ خود کر لیں کہ 10 سیکنڈ میں آپ نے جو پڑھا وہ آپ زبان سے جتنا پڑھیں گے اس کو 70 سے ضرب دے لیں تو وہ پھر کتنا بن جائے گا، آپ خود اندازہ کر لیں۔ پھر یعنی اس کا ثواب جو ہے یا اس کی جو راحت ہے، ثواب ہے کیا؟ ہم جس کو ثواب کہتے ہیں، ہم اپنے ذہن میں تو دنیاوی طور پہ سوچتے ہیں نا جی ثواب ہے، تو ثواب سے مطلب ہے پتہ نہیں کوئی بڑے انعام مل جائیں گے، دنیاوی طور پہ ہم سوچتے ہیں یہ فائدہ ہو جائے گا وہ فائدہ ہوگا۔ ثواب سے مطلب ہے اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت ہمارے لیے، اللہ کی خوشی، اللہ کی راضی ہمارے لیے۔ جب اللہ راضی، کہتے ہیں رب راضی تو سب راضی، تو پھر ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اب آنکھیں بند جی، میرے ساتھ کلمہ شریف درود شریف پڑھیں اور خالی سانس لینا شروع کریں۔ پھر جس طرح میں نے بتایا درمیان میں پھر میں اللہ اکبر ہوں تو اپنا ذکر شروع کریں، اس میں ذات یا جو دوسرے دوست ہیں کلمہ پڑھیں، اور پھر درمیان میں جب اللہ اکبر ہوں تو مراقبہ کرنا ہے انہیں۔ مراقبے میں ہم اپنے خیال میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ کی طرف دھیان کر کے، اللہ کی طرف سے کسی نام کا اشارے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن وہ ہماری ایک پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ہمارا دھیان کتنا اللہ کی طرف۔ آپ خود اندازہ کریں گے کہ خیالات تو ہم ذکر کریں تب بھی آتے ہیں، اور اس دھیان میں بیٹھیں گے تو وہ تو زیادہ ہی آئیں گے۔ خواہشات تو ایسے آتی ہیں نا بندے کی، اب اللہ کی طرف دھیان ہے، اب میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں فکر دور ہو جائے۔ یہ نفس ہے، یہ آپ نہیں ہے، یہ وہ شیطان ہے ہمارے ساتھ جو ہماری رگوں میں بھاگا پھرتا ہے، یہ اس کے خیالات ہیں، ہمارے آپ کے نہیں ہیں۔ اللہ چونکہ نے انسان کو جو ہے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اس کو ساتھ اپنی ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار بھی کرتا ہے،
تو اس نے ہمیں اس سے علیحدہ رکھا ہے. یہ شیطان ہے ہمارے پیچھے لگا، اس سے ہی جان چھڑانی ہے، اور یہ تبھی چھوٹے گی جب اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ پکا ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ تو ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں، بس ہم نے اپنا ساتھ اللہ کے ساتھ نبھانا ہے. اب آنکھیں باندھی، درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں اور خالی سانس لینا شروع کریں. جب میں اللہ اکبر کہوں تو پھر ذکر شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لینا شروع کریں، اور اللہ کا جو ذاتی نام ہے اپنے قلب پہ لائیں، اور اس کیفیت میں بیٹھیں کہ اپنا باطنی تعلق جو ہے آپ کا اپنے مرشد کی روح سے، قلب سے قائم ہو گیا، اور اس طرح سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم جو ہے ہم پہ بڑھ گئی ہے. اللہ اکبر، اپنا ذکر شروع کر لیں.
ختم کریں جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ہم ختم شریف پڑھتے ہیں جی مختصر، پھر اس کے بعد آپ کو شجرہ شریف سنائیں گے، دھیان سے سنیں، ساتھ بھی دیں اس میں، پھر آپ کو سرکار علی کا خط سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حق. افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنائیں جی خط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے. مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے. سر پہ ہے انبار اسیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. مشکلیں صدہ مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے.
یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے۔ میں ہوں اجمی پرخطا میری خطائیں بخشیو خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے۔ قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب شیخ بو داؤد تائی پر صفا کے واسطے۔ جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے۔ سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو سری سکتی جناب پارسا کے واسطے۔ نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے۔ رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے۔ یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے۔ کرفرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے شیخ حضرت ابوالفرا طرطوسیہ کے واسطے۔ حسنت الدنیا وعقبیٰ آتنا یا ربنا شیخ ہنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے۔ یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے۔ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے۔ کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے۔ یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیو عطا خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے۔ حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے۔ حرص و خواہش سے بچا ہوں پر شکستہ بے نوا شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے۔ میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے شیخ بو داؤد پیر اولیاء کے واسطے۔ یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے۔ توتیائے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے۔ نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب شیخ ابو القاسم جناب پارسا کے واسطے۔ تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے۔ کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے۔ تشنائے لب ہوں میں پلاؤ کاسائے آب حیات خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے۔ افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے۔ دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے۔ یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے۔ کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے۔ رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے۔ پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے۔ یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے۔ نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے۔ اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے۔ یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ محمد عمر محبوب خدا کے واسطے۔ قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے۔ قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے۔ دین دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے۔ اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے۔ نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زماں پیشوا کے واسطے۔
ساقیہ بھر بھر پلا اب جام وحدت سے مجھے، بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے، دین دنیا کی بلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ کے واسطے۔ اب سرکار علی کا خط سنیں جی۔ آپ اپنے جو خاص مریدین ہیں جو بعد میں ولی ہوئے، ان کے خط کے ذریعے سے راہبری کرتے تھے۔ آپ لاہور میں تھے چونکہ، اور دوست احباب باہر تھے، کوئی بامبے میں تھا، کوئی ساہیوال میں تھا، اور ہیں جو ہستیاں ہیں۔ تو یہ خط ہے، یہ دوست کو ہدایت ہے، وہ ہم سب کے لیے ہدایت ہے، تو اس کو دھیان سے سنیں، اس پہ عمل کی کوشش بھی کریں۔ ہم سب کو مالک اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک۔ 14 جون 1937۔ برادرم اشرف خان صاحب سلامت باشد، السلام علیکم۔ خدا تمہارے ذریعے مخلوق کو فیض پہنچاوے۔ میاں تم سے مخلوق کو فیض ظاہری اور باطنی ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے مالک خود ہی بہتر سے بہتر سامان فرماوے۔ ہمیں ہر دم شکر کرنا لازمی اور اچھا ہے۔ مولوی صاحب سے برابر خط و کتاب رکھنا چاہیے۔ اب تو آپ بہت لوگوں کو خط لکھتے ہوں گے، میاں مختصر جواب دیا کریں۔ علاؤ الدین بھائی کا خط قریباً 25 روز سے نہیں آیا، شاید فرصت نہ ہو یا کوئی دنیاوی شک و شبہ میں گرفتار ہوں گے۔ آخر نفس بڑا ظالم ہے۔ مرشد اور ہادی کے متعلق شک لانا منزل سے گر جانا ہے۔ اگر تمام مخلوق مالک کو برا کہے تو اس کو خیال نہ کرنا چاہیے، اپنے ساتھ والے معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ دنیا کچھ بھی کہے، اگر اعتقاد میں ذرا بھر بھی فرق پڑا تو دوری ہو جاتی ہے اور درمیانی کنیکشن کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے اور آئندہ کے لیے برسوں دور جا پڑتا ہے۔ آپ بھی دریافت کر لینا، میں نے ایک خط بروز بدھ لکھا تھا، وہ غالباً اس جمعہ کو مل گیا ہوگا، مگر جواب نہیں آیا۔ مجھے فکر ہے میاں غصہ ور آدمی ہے، اور عموماً غصہ ہی باعث دوری منزل ہے اور اعتقاد جاتا رہتا ہے۔ اس غصہ کے دوسرے معنی قلب پر پردہ آ جانا ہے، محبت میں فرق آ جاتا ہے۔ خیر میری یہی دعا ہے کہ مالک تمام بھائیوں کو خیریت اور محبت اور عزت سے رکھے، اور قلب محبت اور اس کی حقیقت کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ میاں تمام عالم میں فیض مرشدی ہے۔ مرشد کا حقیقی نام اللہ ہے، اور صورت کا نام ہادی کامل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر قائم رہنا چاہیے۔ میاں علاؤ الدین کو ضرور ملنا چاہیے۔ ممکن ہے بچہ کسی تکلیف میں نہ ہو، ورنہ وہ سچے اعتقاد کے ساتھ زبردست محبت کرنے والا ہے۔ میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں، اور ہادی مطلق اپنا فضل و کرم فرماویں۔ یہ نعمت ہر ایک کا حصہ نہیں ہے، ہر ایک آدمی اس محبت اور اس راز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ سچی تحریر با اثر ہوتی ہے، ورنہ دوسری تحریر سے دل گھبراتا ہے۔ میں زندہ ہوں مگر مالک کے اشارے کے ساتھ، ورنہ مردہ پڑا رہتا ہوں۔ جب امر کم باذنی یعنی اٹھ میرے حکم سے آتا ہے تو زندہ ہو کر مالک کے کاروبار کرتا ہوں۔ بچوں کو دعا، گھر میں سلام اور دعا پہنچے۔ اللہ تمہارا نگہبان۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک۔ دعا گو 14 جون 1937۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار علی کا نام پاک۔ 14 جون 1937۔ برادرم اشرف خان صاحب سلامت باشد، السلام علیکم۔ خدا تمہارے ذریعے مخلوق کو فیض پہنچاوے۔ میاں تم سے مخلوق کو فیض ظاہری اور باطنی ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے مالک خود ہی بہتر سے بہتر سامان فرماوے۔ ہمیں ہر دم شکر کرنا لازمی اور اچھا ہے۔ مولوی صاحب سے برابر خط و کتابت رکھنا چاہیے۔ اب تو آپ بہت سے لوگوں کو خط لکھتے ہوں گے، میاں مختصر جواب دیا کریں۔ علاؤ الدین بھائی کا خط قریباً 25 روز سے نہیں آیا ہے، شاید فرصت نہ ہو یا کوئی دنیاوی شک و شبہ میں گرفتار ہوں گے۔ آخر نفس بڑا ظالم ہے۔
مرشد اور ہادی کے متعلق شک لانا منزل سے گر جانا ہے۔ اگر تمام مخلوق مالک کو برا کہے تو اس کو خیال نہ کرنا چاہیے، اپنے ساتھ والے معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ دنیا کچھ بھی کہے، اگر اعتقاد میں ذرا بھر بھی فرق پڑا تو دوری ہو جاتی ہے اور درمیانی کنیکشن کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے اور آئندہ کے لیے برسوں دور جا پڑتا ہے۔ آپ بھی دریافت کر لینا، میں نے ایک خط بروز بدھ لکھا تھا، وہ غالباً اس جمعہ کو مل گیا ہوگا، مگر جواب نہیں آیا۔ مجھے فکر ہے میاں غصہ ور آدمی ہے اور عموماً غصہ ہی باعث دوری منزل ہے اور اعتقاد جاتا رہتا ہے۔ اس غصہ کے دوسرے معنی قلب پر پردہ آ جانا ہے، محبت میں فرق آ جاتا ہے۔ خیر، میری یہی دعا ہے کہ مالک تمام بھائیوں کو خیریت اور محبت اور عزت سے رکھے اور قلب محبت اور اس کی حقیقت کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ میاں تمام عالم میں فیض مرشدی ہے۔ مرشد کا حقیقی نام اللہ ہے اور صورت کا نام ہادی کامل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر قائم رہنا چاہیے۔ میاں علاء الدین کو ضرور ملنا چاہیے۔ ممکن ہے بچہ کسی تکلیف میں نہ ہو، ورنہ وہ سچے اعتقاد کے ساتھ زبردست محبت کرنے والا ہے۔ میری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہادی مطلق اپنا فضل و کرم فرماویں۔ یہ نعمت ہر ایک کا حصہ نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی اس محبت اور اس راز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ سچی تحریر با اثر ہوتی ہے، ورنہ دوسری تحریر سے دل گھبراتا ہے۔ میں زندہ ہوں مگر مالک کے اشارے کے ساتھ، ورنہ مردہ پڑا رہتا ہوں۔ جب حکم کم باذنی اٹھ میرے حکم سے آتا ہے تو زندہ ہو کر مالک کے کاروبار کرتا ہوں۔ بچوں کو دعا، گھر میں سلام اور دعا پہنچے۔ اللہ تمہارا نگہبان۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک۔ دعا گو 14 جون 1937۔ خط آپ نے سنا، اس میں ایک بڑی واضح بات ہے، غصے کی بات آپ نے کی جو ہم سب میں موجود ہوتا ہے۔ ساتھ پھر آپ نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نفس پہ پردہ آ جاتا ہے، یعنی غصہ ہے کیا، بندہ کا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، اس کا توکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہی شیطان چاہتا ہے، یہی اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ علاج تو ایک ہی ہے جو میں ہر دفعہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ہم ذکر میں جائیں گے، اللہ کے عبادت میں جائیں گے، یہ کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں نرمی اور مٹھاس خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر مٹھاس ہے، جتنی ہم مٹھاس اندر پیدا کریں گے اتنی ہماری طبیعت میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ پھر بھی یہ زور تو اپنا مارتا رہے گا، غصہ جو ہے بندے کی فطرت میں موجود ہوتا ہے، کسی کو کم آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے، صرف ایک رد عمل ہوتا ہے ظاہر کے حالات کے اوپر دیکھ کے ان کو۔ بندہ ذرا کسی چیز میں فکر مند ہو تو تبھی غصے میں رہتا ہے، یا کوئی اور بیماری لگ جائے تو تب وہ غصے میں رہتا ہے، یعنی طبیعت بے چین رہتی ہے تو پھر اس کی گفتگو جو ہے اس میں سختی آ جاتی ہے۔ تو یہ جب اللہ سے توکل کر لیں، یعنی محنت کریں تھوڑی سی، پھر طبیعت خود بہت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب محفلوں کے بارے میں گزارش کرتا ہوں۔ اب ہماری اگلی محفل جو ہے محفل ختم غوثیہ ہے، یہ 19 یا 20 دسمبر کو آئے گی، یعنی چاند کی 14 تاریخ ہوگی، جمادی الاول کا اسلامی مہینہ ہوگا، اور دن بنے گا اتوار یا سوموار کا۔ 3:15 بجے اس کو شروع کریں گے، مغرب تک پھر سارا چلے گی، لیکن یہ انٹرنیٹ پہ ہوگی۔ ابھی تو یہ محفل بھی ہم نے سوچی تھی کہ یہاں کریں گے، لیکن وہ حالات ہی آپ دیکھیں کیسے ہو گئے۔ اللہ مہربانی کرے جی، نئی ایک وائرل آ گئی۔ اور دوسری ہماری جو محفل ہے یعنی ختم غوثیہ 19 یا 20 دسمبر، اتوار یا سوموار کا روز، چاند کی 14 تاریخ، اخبار میں دیکھ لیں چاند کی 14 تاریخ۔ اس کے بعد اگلی جو محفل ہے ہماری وہ انشاءاللہ ہوگی درود شریف اور یہ باطنی ذکر کی جو آج ہو رہی ہے، یہ 2 جنوری کو ہوگی، یہ 2022 ہوگی، 21 لکھ دیا تم نے 2 جنوری 2022 کو ہوگی۔ تو 3:15 بجے شروع کریں گے اور عشاء مغرب تک اسی طرح چلے گی یہ۔ اب اس محفل کے بارے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، درود شریف سب دوست بہن بھائی پڑھتے تھے، لیکن میں نے دیکھا یہ کم ہو گیا، دو محفلوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ کم ہونا تو نہیں چاہیے، یا تو کوئی پڑھنے والے شامل نہیں ہو رہے،
یا وہ بتا نہیں رہے، یا یہ ہے کہ ہمیں گنتی نہیں آتی، اس کو ایسے کہہ لیں۔ اس کو بڑھائیں، کوشش کریں کہ درود شریف تو آپ جتنا پڑھیں گے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر اندر اترتا ہے اور ہماری نیت اللہ اور اس کے حبیب کو خوش کرنے کی، تو یہ کبھی کم نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ چونکہ ایک حدیث میں اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ آپ تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا ہے۔ اور جب ہر کہا تو صحابہ نے کہا کہ ہر میں تو آپ بھی آتے ہیں، تو نعوذ باللہ آپ کے ساتھ شیطان کیسے ہوگا؟ تو آپ ان کی بات سمجھ کے آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ تو آپ درود شریف پڑھیں گے تو وہ جو مسلمان شیطان ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شوق سے پڑھیں، محنت کریں۔ اب میں ایک ذاتی آپ کو ریکویسٹ بھی بھیجوں گا، اب تو یہ ایسے کہہ رہے ہیں نا، لیکن میرا خیال انٹرنیٹ میں سب کو بھیج دوں گا تاکہ اس کی تعداد بڑھے، اس کو بڑھائیں، کوشش کریں۔ دیکھیں نا، روز بھی آپ اگر 1000 کا بھی سوچیں کہ میں پڑھ لوں گا تو یہ مہینے میں تو 30,000 ہو جاتا ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا اور ہمت کریں کہ 5000 پڑھوں گے تو 1.5 لاکھ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں 100 بندہ 1.5 لاکھ پڑھے تو کہاں چلا جاتا ہے، یہ آپ خود دیکھ لیں۔ تو کوشش کریں، بس میری تو صرف گزارش ہے، باقی توفیق اللہ نے دینی ہے، اور یہ سرکار دو عالم وسلم کی نظر کرم سے بغیر ہو بھی نہیں سکتا۔ تو مالک کی نظر کرم ہے ہم پہ، اس میں شک بالکل نہ کریں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم سب پہ۔ اب ہم اس کو نہ سمجھیں تو یہ ہمارا قصور ہے، کیونکہ جب ہم وہاں جائیں گے تو اللہ تو یہی کہیں کہ میں نے تم پہ تو بہت نظر کرم کی تھی، میرے حبیب نے کی تھی، اور تم لوگ سمجھتے نہیں بات کو۔ اب اس کو کوشش کریں، بس میری تو گزارش ہی ہو سکتی ہے۔ تو محفل کا دوبارہ سن لیں، محفل ختم غوثیہ انشاءاللہ 19 یا 20 دسمبر، اور اتوار کا روز ہوگا، اور 3:15 بجے ہم شروع کریں گے۔ یہ انٹرنیٹ پہ انشاءاللہ ہوگی، چاند کی 14 تاریخ۔ محفل درود شریف اور باطنی ذکر انشاءاللہ 2 جنوری 2022 3:15 بجے شام کو۔ یہ جو دوسرا سال ہے، یہ سال عیسوی شروع ہو جائے گا، لوگ تو اسی کو یاد کرتے ہیں، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہو چکا ہوا ہے، تو اسلامی سال تو چل رہا ہے۔ تو باہر کیا ہے، 2 جنوری 2022 5:15 بجے شام کو درود شریف بڑھائیں دوستوں، بہن بیٹوں بیٹیوں، سب کے لیے گزارش ہے۔ اب آ جاتے ہیں وائرل کے بارے میں۔ میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں ایسے، ابھی پچھلے دنوں تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، اتنے شور ہو گئے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے بس جنوری میں پتہ نہیں کیا ختم ہو جائے گا اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اچانک مالک کی شان ہے، دیکھیں ایک اچانک وہ وائرل آ گئی، جس کا شروع سے ہم کہہ رہے تھے کہ یا سخت آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن ان کی رائے اب یہ بدل گئی تھی پچھلے دنوں۔ مجھے کل ہی کسی نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بس جنوری میں یہ ختم ہوگی، آگے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بالکل اب تو گلے پڑ گئی، وہ ہے بھی ایسی جس کا پتہ نہیں ابھی چل رہا۔ یعنی اس کے اوپر 2 رائے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں جہاں کچھ ایسے ہوئے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، تو وہاں جس ڈاکٹر نے چیک کیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں یعنی 30 تبدیلیاں آئی ہیں، جو عام فلو ہے، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، اسی میں یہ وائرل جو ہے، یہ جو کرونا تھی شامل ہوئی، اس سے ڈیتھس ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی ایک ایسا اس میں جراثیم ہے جو کہ بڑا مہلک ہے، وہ پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے تو پھر ریکوری نہیں ہوتی۔ اب یہ جو آئی ہے یہ اسی کرونا کی قسم ہے، لیکن اس میں 30 تبدیلیاں وہ بتاتے ہیں، میوٹیشن کہتے ہیں اس کو، تبدیلیاں ہیں، یعنی اس کی عجیب سی شکل بن گئی ہے۔ یعنی میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑا ایکسپلین کیا کہ وہ کبھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، کوئی کم ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ریکوری بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری جگہ ساؤتھ افریقہ میں جہاں وہاں یہ بھی یعنی 2-4 مریضوں کو دیکھا ڈاکٹر نے، وہاں اس کے الٹ ہے، وہ کہتے ہیں یہ بڑی مہلک ہے، اس سے ڈیتھ ہو جائے گی۔ یعنی ابھی تک اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ کس سمت میں لے کے جاتی ہے۔ اور موجودہ جو ویکسین ہم لگاتے ہیں، پہلے تو وہ کہے تھے اس کا اثر ہی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ویکسین جو بھی لگے گی اس کا ایفیکٹ ضرور ہوگا۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہو بھی تو پھر بعد میں اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، کم ہو جاتا ہے اس کا، اور بندے میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور اس کو وہ پھر کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو اب میرا خیال ویکسین تو سب کو لگ چکی ہے، اور اب بوسٹر آگے لگنے ہیں، کوشش کریں وہ بھی لگوائیں۔ اس میں کوئی آپ یہ نہ کریں کہ پتہ نہیں، میں نے دیکھا پچھلے دنوں، آپ نے دیکھا جب یہ شروع ہوا تھا تو ویکسین لگواتے تھے تو کہتے تھے یہ سب کو لگ رہی ہے، اس سے لوگ مر جائیں گے 2 سال بعد۔ یہ بھی ہوا تھی۔ تو انسان تو جو مرضی وہ کہتے ہیں نا، اپنا خیالات کے بارے میں کہا جاتا ہے نا
کہ تخیل ہے پرواز کر گیا، جس طرف بھی چلا جائے انسان کا تخیل اس طرح کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اور پھر یہ ایسی جو تھیوریاں ہوتی ہیں وہ پھر آج کل تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ ہر چیز ہے، جو مرضی آپ اڑا دیں 4 دن تو لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں، جو عجیب نظر آئے گی لوگ اس کو چیز زیادہ سنیں گے. اب کہنے والا، گپ بازی کرنے والا یہ تو نہیں سوچتا کہ اس کا لوگوں کو فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا. یہ انسان کی شرارت ہے نا انسان کے اندر، تو زیادہ کنفیوژن اس طرح سے پیدا ہوتا ہے. لیکن جو ڈاکٹرز کہیں اس ایڈوائس کے مطابق چلنا چاہیے. کوشش کریں مالک صاحب کو محفوظ رہ کے. بھی پاکستان میں تو کوئی کیس نہیں ہوا، لیکن ارد گرد یورپ میں ہو گیا جہاں ٹھنڈ زیادہ آ گئی ہے، باقی جگہ بھی ہو رہے ہیں. اب اس کا پھیلنے کا چانس تو ہے، تو اس لیے یہ ہم نے انٹرنیٹ کی محفلیں جو ہیں انٹرنیٹ پہ رکھی ہیں ابھی، یعنی عام یہاں شروع نہیں کیا. تو مالک فضل کرے اپنا، بس دعا ہی ہے، اور تو کوئی بات نہیں ہو سکتی اس میں. ابھی آپ نے جو خط سنا اس میں ایک بات میں یاد آپ کو کرا دوں. دیکھیں نفس کی بات ہوتی ہے اور نیت کی بات ہوتی ہے، یہی انسان کی کیفیت ہے. اس کے نفس کی میں جو کیفیت ہے یعنی وہ کیا ہے، نیت اس کی کیا ہے. میرے مرشد، پہلے بھی میں نے بات یہ سنائی لیکن اس لیے دہراتا ہوں کہ ہم سب کو اس میں سبق ملتا ہے. سب کو آپ تشریف فرما تھے وہاں ڈیرے پہ، آپ کے پاس جو دوست تھے رہتے تھے، ذکر میں آپ ان کو رکھتے، باطنی ذکر سے گزارتے. ایک وہاں تھا کچھ 7-8 سال سے تھا، کام بھی کرتا تھا ذکر بھی کرتا تھا، لیکن ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتا تھا اور موازنہ کرتا تھا ان کے ساتھ اپنا، اور کہتا تھا میرے پیر و مرشد کی جو نظر کرم ہے اس کا انداز، اس کو زیادہ دے دیا، اس کو ایسے کر دیا، اس کا ایسے ہو گیا، یہ فلانا میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا. یعنی نفس کے گلے اندر موجود رہتے تھے. ایک آپ کا ملنے والا ہے آپ کا مرید، جس پہ آپ کی نظر کرم خاص تھی، آپ نے اس کو باطنی طور پہ بھی نوازا ہوا تھا، ظاہراً بھی وہ اس کی یعنی ظاہری مالی کیفیت بھی اچھی تھی. اب بیٹھے تھے دوست، جب وہ داخل ہوا تو وہ جو دوست ڈیرے والا تھا اس کے دل میں اسی طرح خیال آیا. اس نے کہا لے اس کو تو سب کچھ دے دیا، اس کے بعد دولت بھی ہے، اس کے بعد وہ دوسرا معاملہ بھی آ گیا، ہم یہاں اتنے سال سے پڑے ہیں، ہمارا کوئی حال ہی نہیں ہے، فلانا نہیں فلانا. یہ اس نے اپنے اندر خیال شروع کیا. آپ ویسے پردہ نہیں اٹھاتے تھے کہ کسی کا نام لیں یا کچھ ہے دوسروں کے سامنے. بات کسی کی باطن میں جو ہوتی ہے ولی سن لیتا ہے، اس کا جواب صرف دیتا ہے، لیکن اس کو اشارہ نہیں دیتا کہ کس کے خیالات ایسے ہیں، سب کے لیے بات کر دیتا ہے. تو لیکن اس دن آپ نے اس کو نام لے کے کہا او میاں، پھر اس بندے کا نام لیا جو آیا تھا جو آپ سے نوازا. آپ نے کہا اس کی بھیا کیا بات کرتا ہے، یہ کہنا مانتا ہے، تو کہنا نہیں مانتا. یہ ہے اصل بات، کہنا ماننا مرشد کا. اور مرشد کیا کہے گا آپ کو؟ نیت اپنی خالص کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے تعلق اللہ کے لیے بنائیں. نیت ہماری اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے، ان کو خوش کرنے کی ہونی چاہیے. اطاعت یہی ہے. یعنی کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، زبان سے تو پڑھ لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کہہ دیا، لیکن نہ اس کی وحدانیت ہمارے اندر اترتی ہے. اگر وحدانیت ہو تو پھر اللہ پہ توکل ہو نا، پھر ادھر ادھر ہم دوسرے غلط کام تو نہیں کریں گے. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پھر آپ کی ساری سنت، آپ کی ساری یعنی جو آپ کی کہہ لیں پوری کیفیت ہے سامنے آ جاتی تھی. اس کو نقل تو کم از کم کر سکتے ہیں ہم، لیکن ہمارے اندر بات جب نیت بنے گی تو خود بہت رخ بن جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں 1 قدم بڑھو تو میں 10 قدم بڑھتا ہوں، چل کے آؤ تو دوڑ کے آتا ہوں. اس کی کوشش کرتے ہیں ہم سب. آپ مالک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. اور ابتدائی میں کہہ دیتا ہوں جو دوست نہیں آئے محفلوں پہ یا آپ سے تعلق والے ہیں، میرا سلام پیار سب کو دیں، گھر میں بھی سب کو. مالک سب کو خیریت سے رکھے. بہت سے لوگ دوست احباب جن کے عزیز فوت ہو رہے ہیں ان حالات میں بھی، ادروائز بھی دعا کا کہتے رہتے ہیں، تو ہم تو سب کو شامل کرتے ہیں. تو مالک سب کو اپنا فضل کرے، ان کو بھی دعا میں شامل کریں گے. اب دعا کے لیے میرے ہاتھ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم.
یا اللہ، یا باری تعالیٰ، یا رب العالمین، یا شان والے عالم والے رب، یا کرم کرنے والے رب، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ آپ کے خاص احسان کرم فضل پہ ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس تشکر میں آپ کے آگے سر بسجود ہیں۔ ہماری یہ آج کی عاجزانہ التجا اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا رب العالمین، آپ فضل کرنے والے ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے۔ آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، اس محفل کی نسبت سے جہاں جہاں بہن بھائی دوست احباب میں محنت کی، یا مالک اس کو اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبولیت بخش دیجیے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیجیے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہدائے کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول منظور فرماتے ہوئے، خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار پاک کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیں۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب ان آن والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا، میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک کلندر زمان صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پر اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آبا و اجداد عزیز و کار میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آبا و اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دیجیے۔ سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔ جو تیرے نام لیوا اس جہان سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات بلند فرمائیے۔ جو اس جہان میں موجود ہیں ان کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، ہر گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ آنے والے اپنے نام لیواؤں پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر انفرادی اجتماعی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں سب دور فرما دیجیے۔
اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ہر فرد پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے۔ جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیے۔ یا مالک ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے۔ ہماری خطائیں، قصور، گناہ، غلطیاں معاف فرما دیجیے۔ ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی نحوستوں سے، دشمن کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ یا مالک آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود تعلق والے جہاں جہاں موجود سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں، سب دور فرما دیجیے۔ سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مزید مالا مال فرما دیجیے۔ سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کی ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے۔ یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم الودود، یا بر الرحیم، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات، حسات، ذلت، خواری، بدی، بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا رب العالمین آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی کا فضل ہے، مزید فضل کی ذات ہے۔ یا مالک ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔ مشکلات بے عدد دارے میں ما، شین للہ غوث اعظم پیر ما۔ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھی سب کو سلام پیار، اللہ حافظ۔